حافظ صاحب، جاوید میاں داد نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے پی سی بی کے سٹانس کو، جو بی سی سی آئی کے خلاف یا آئی سی سی کے خلاف جا کر ہم نے لیا، بیکاز اگر ہم یعنی محسن نقوی صاحب کو خاصا وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز میں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی خود کو آئسولیٹ کرنے سے بہتر تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو پاکستان بھی بھارت نہ جائے. اور لیکن ایک چیز ہے جو ہم سب مس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ریٹن پروف کوئی نہیں آیا ابھی تک. ہمارے پاس اس کی کوئی ریٹن گارنٹی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آئی سی سی خود اس کا ذمہ دار ہے یا آئی سی سی کی رسپانسبلٹی ہے، تو آئی سی سی کے ہاتھ میں چیمپئنز ٹرافی بھی تھی، بٹ اسٹل اس میں معاملات خراب ہوئے، تنازعات ہوئے. تو ہم پھر بھی اتنا کانفیڈنٹلی کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیت ہو گئی ہے، یا ہم نے اپنا موقف منوا لیا ہے، یا ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے، فائنل ہوگا تو وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق سری لنکا میں ہوگا اگر ہم فائنلسٹ بنتے ہیں. تو یہ تمام معاملات کے اوپر آپ گارنٹیڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ چیئرمین صاحب نے جو آخری مرتبہ انہوں نے اس سے سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تحریری طور پر ہی ہوں گی چیزیں، اور اگر آئی سی سی نے اس کا اعلان کیا ہے کہ انڈیا پاکستان کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے، تو اس کا ایک فوری طور پر جو سمجھ آتا ہے مطلب وہ یہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے میچز 2027 تک جو ہیں وہ نیوٹرل وینیو پر ہی کھیلے جائیں گے. اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ناک آؤٹ میچز دونوں ملک اپنے ملک میں کھیلیں گے. ان میں کہیں یہ بھی نہیں ہے کہ دونوں ملک، مطلب ناک آؤٹ کا لفظ ہی آئی سی سی نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا ہے واضح طور پر کہ آئندہ 3 برس تک پاکستان اور بھارت کے میچز آئی سی سی کے ایونٹس میں نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ناک آؤٹ بھی اسی میں شامل ہے، یا تو پھر وہ لکھ دیتے کہ ناک آؤٹ کے سوا تمام میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے، یا وہ یہ لکھ سکتے تھے کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے پاکستان، بھارت اور آئی سی سی کے درمیان، اس میں ناک آؤٹ میچز شامل نہیں ہیں. تو انہوں نے تو اس کو کھلا چھوڑا ہے، شامل نہیں کیا. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی آپ کو سیدھا سمجھ یہی آتا ہے کہ اس میں سارے میچز شامل ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے، وہ اب بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس طرف جانا تو چاہیے، اور آئی سی سی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو اس طریقے سے حل کرے کہ اگر کل کلاں کو 2026 میں جب پاکستان نے بھارت جانا ہے تو پھر وہی معاہدہ اس نافذ ہو بھارت پر بھی ان میچز کے اوپر. کیونکہ اگر بھارت چیمپئنز ٹرافی کا سیمی فائنل پاکستان سے باہر کھیلتا ہے اور پاکستان 2026 کے ایونٹ میں سیمی فائنل تک چلا جاتا ہے تو پاکستان بھی پھر باہر کھیلے گا. بھارت نے اپنا میچ تو پاکستان کے ساتھ کولمبو میں کھیلنا ہے 2026 کا. یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو میچ ہے بھارت کے ساتھ 2026 کے T20 ورلڈ کپ میں، وہ تو نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا. ناک آؤٹ بھی جب آئیں گے تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں لوگ کہ تحریری طور پر ہونا چاہیے تو پھر ہونا چاہیے، معاہدہ ہے اور اس کے لیگل ڈاکومنٹ تیار ہونا چاہیے. اصولی طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان نے کے لیے یہ بہت اچھا ہوا ہے. پاکستان کو ایک اور بھی سوچنے کا انداز ہے کہ کیا یہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا. ہاں، تو وہ ہے قابل غور چیز. اب اس پر آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ لوگ بات چیت کریں، لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان اگر ان تمام معاملات کو دیکھتا ہے تو کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی حکمت عملی اس معاملے میں، کیونکہ پہلی تو شرط یہی ہونی چاہیے تھی نا کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں آ کر ساری ٹیمیں پاکستان میں آ کر کھیلیں. کیا پاکستان کے پاس ایک ایسا موقع تھا کہ پاکستان 1996 کے بعد پورے کا پورا ٹورنامنٹ، مطلب 96 میں پاکستان نے فائنل کی میزبانی کی تھی 1996 میں. ورلڈ کپ انڈیا میں بھی ہوا تھا لیکن پاکستان میں اس کا فائنل ہوا تھا. انڈیا بھی اس ملک، کیونکہ کوارٹر فائنل اس ورلڈ کپ کا پاکستان کھیلنے کے لیے بھارت گیا تھا، تو بھارت پاکستان کے ساتھ شریک میزبان تھا، ٹھیک ہے، کو ہوسٹ کے طور پر، لیکن فائنل پاکستان نے اس کی میزبانی کی تھی. تو کیا پاکستان اس پوری چیمپئنز ٹرافی کو پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان میں کروا سکتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے لوگ اس پر بات کریں کہ کہیں پر کیا کوتاہی تو نہیں ہوئی حکمت عملی کے اعتبار سے کہ کس کو کیسے انگیج کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. ابھی تو لوگ خوش ہیں نا کہ پاکستان نے کہا کہ ہم چیمپئنز ٹرافی میں بھارت نہیں جائیں گے تو بھارت پاکستان نہیں آئے گا. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی، اور پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز کی میزبانی نہیں کر رہا ہے. پاکستان اپنے 3 میچز انڈیا کے اور ان کے سیمی فائنل میں جانے اور سیمی فائنل جیتنے کے بعد فائنل میں جانے کے بعد اگر فائنل میں چلے جاتے ہیں تو پاکستان
5 میچز جو ہیں سمیت ایک سیمی فائنل اور فائنل اپنے ملک پر نہیں کھیلے گا. تو یہ غور اس پر کرنے کی ضرورت ہے. شاید لوگ اس کے اوپر نہ بات کریں، لیکن ایک یہ پہلو ہے اس کا جس کے اوپر شاید آنے والے دنوں میں کچھ بات ہو، لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو. لیکن یہ ہے کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک سنہرے موقع، گولڈن چانس تو ضائع نہیں کیا ہے پوری چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کا. یہ غور رہے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کو اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپ کر سکتے تھے. لوگ اس کے اوپر اتفاق نہیں کریں گے بہت زیادہ، لیکن ایک اپرچونٹی تھی، ایک موقع تھا پاکستان کے پاس، اور شاید اس کو اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپریٹ کیا جا سکتا تھا. یعنی یہ سارا معاملہ تھرڈ امپائر کی طرف پھینکنے کی ضرورت ہے کہ اس کو دیکھا جائے، معائنہ کیا جائے، ریویو لیا جائے. تھرڈ امپائر کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں. اگر اگر کوئی سوچنا ہی نہ چاہے اور کوئی خوش ہو جائے اسی میں، تو اس کو ٹھیک ہے. آپ کسی کے اوپر مطلب زبردستی کسی کو ڈنڈے تو نہیں مار سکتے نا. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کہا کہ ہم انڈیا نہیں جائیں گے اور 2026 میں بھی ہم بھی اپنے میچز نیوٹرل پہ وینیو پر کھیلیں گے، تو کیا اس کو تسلیم کیا گیا؟ بالکل کیا گیا. اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کے سارے میچز پاکستان میں کروا رہے ہیں، چیمپئنز ٹرافی آپ پاکستان سے شفٹ نہیں کر سکتے، اس کو تسلیم کیا گیا؟ بالکل کیا گیا. بھارت کی طرف سے یہ آواز تھی کہ اگر پاکستان نہیں آتا ہے، اگر بھارت پاکستان نہیں جاتا لیکن پاکستان کو بھارت میں کھیلنا پڑیں گے اپنے میچز، تو کیا اس پر بات ہوئی؟ اس کے اوپر پاکستان کی بات مانی گئی یا نہیں مانی؟ پاکستان کی بات مانی گئی کہ ہم بھی بھارت میں نہیں کھیلیں گے. جب آپ کو اس ایک سینٹر پوائنٹ کا آئیڈیا ہو کہ اصل میں وہ کیا ہے، تو پھر آپ کے پاس چیزیں کھیلنے کے لیے اور زیادہ آسان ہوتی ہیں. سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے بھارت کو کہا تھا 2023 میں کہ اگر آپ پاکستان نہیں آئیں گے ایشیا کپ کے لیے، تو 23 میں ہم بھی نہیں جائیں گے، پاکستان بھی نہیں جائے گا انڈیا کھیلنے کے لیے. تو یہ ٹھیک ہے، ابھی لوگ خوش ہیں، ٹھیک ہے، خوش رہیں، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے. حافظ صاحب، ایک چیز ویسے ہی اڑتی مائنڈ میں آئی، میں نے دوپہر میں بھی اس پر بات کی اور ابھی تک مجھے اس کی کلیئرٹی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یو اے میں متعدد ایسے شہر ہیں پاکستان کے جہاں کے ویزاز بین ہیں، اور ہو سکتا ہے کہیں پر بیٹھے کسی شخص کے پاس اتنے پیسے بھی ہوں اور اس کو کرکٹ سے اتنی محبت بھی ہو کہ وہ سوچے کہ مجھے پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے کے لیے دبئی جانا ہے، تو اس کے لیے اگر اس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یا کچھ باقاعدہ طور پر ابھی ویمن کرکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ صحافیوں کے بھی ویزاز ریجیکٹ ہوئے، ان کو بھی ویزاز نہیں دیے گئے تھے. تو ایک یو اے کی پالیسی جو ہے وہ اسٹرکٹ تھی پاکستان کے حوالے سے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ محسن نقوی صاحب اگر وہاں گئے اور وہاں جا کر اس حوالے سے میٹنگ کی ہے تو کچھ اس سلسلے میں بات کی ہوگی کہ ہماری جو کراؤڈ ہے یا اسپیکٹیٹرز ہیں یا پاکستان سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے میچ دیکھنے کے لیے تو وہ ان کو مد نظر رکھا جائے اور ویزاز الاؤ کیے جائیں؟ یہ پاکستانیوں کی اپنی ذمہ داری ہے نا کہ جو جن شہروں کو انہوں نے روکا ہوا ہے، تو اس شہروں کے جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. یہ تو نہیں ہے کہ کسی وجہ سے بین ہوئے نا، کوئی اس کی ان کے پاس ٹھوس وجہ ہے اس کی، اور وہ یہاں پر ذکر کرنا اس کا مناسب نہیں. ان کے پاس ان کی ٹھوس وجوہات ہیں، تو وہ اس شہروں سے ہیں تو پھر اب بھگتے ہیں. مطلب اب جب کھیت میں آگ لگتی ہے تو جل جاتا ہے نا، سارے کا سارا سب جل جاتا ہے، تو پھر جل رہیں گے. اس کا تو یہی حل ہے. اب ایک کے ویزا تو محسن نقوی صاحب نہیں لگوا سکتے، نہ یو اے والے کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں بندہ تو اڑا رہ گیا، آپ پہ جو بھی ویزا لانا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. تو پھر یہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں مجموعی طور پر، تو پھر لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. بعض اوقات سیلاب آتا ہے تو وہ جو بیچارہ سارا سال محنت کرتا ہے اس کا بھی سامان بہہ جاتا ہے. تو یہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ویزا پالیسی میں نرمی ہو جائے یا کچھ اور چیزیں ہو جائیں، لیکن جس سے جا سکیں لوگ زیادہ تر، ٹھیک ہے. لیکن یہ مشکل ہوگا کہ ایک مخصوص علاقے کے لوگوں کو وہ صرف اس حد تک کھول دیں ویزا. اور ہو بھی سکتا ہے کہ کیونکہ ویزا پروسیس میں کچھ شرائط وہ ڈال دیں ایسی کہ اگر ان شہروں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ اضافی چیزیں شامل کر دیں تو ان کے لیے کچھ راستہ نکل آئے. لیکن یہ مشکل ہے. یہ جو جن شہروں کے، حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، ایون سعودیہ، یو اے ای، متحدہ عرب امارات یا سعودیہ، مڈل ایسٹ جتنا بھی ہے، اس میں پاکستان کے لیے ہمیشہ سے بڑا نرمی رہی ہے. لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے میں، گزرے وقت میں اس قسم کے حالات رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ گئے ہیں، ان کا برتاؤ ٹھیک نہیں تھا، وہاں پر ان کی جو کام تھے وہ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے مشکلات آئی ہیں. تو پھر اب وہ
سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا.